السلام علیکم دوستوں آپ نے خواجہ سراؤں کو گلیوں میں بھیک مانگتے یا شادی بیاہوں میں ناچتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے مشہور ترین خواجہ سراؤں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو نہ تو مکمل طور پر مرد ہے اور نہ ہی مکمل طور پر عورت۔ تاریخ میں خواجہ سراؤں کا پہلا نشان سومیری تہذیب کے شہر لاگاش میں ملتا ہے، جس میں 21ویں صدی قبل مسیح کے دوران خود ساختہ خواجہ سرا بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن زمانہ ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہا، لہٰذا خواجہ سراؤں کے حالات بھی تاریخ میں کافی مختلف رہے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں خواجہ سراؤں کو شاہی خواتین کے محافظ، شاہی مخبر اور جرنیل تک کے عہدے بھی حاصل رہے ہیں، کیونکہ خواجہ سراؤں کے کمزور معاشرتی حیثیت کے سبب انہیں آسانی سے دبایا جا سکتا تھا اور تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے پچھلے زمانوں میں انہیں دربار شاہی کے خاص ملازم اور بادشاہوں کے مخبروں کا درجہ حاصل ہوتا تھا۔ یہاں ہم تاریخ میں گزرے چند ایسے خواجہ سراؤں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اتنی طاقت اور حکومت حاصل کر لی کہ وہ اپنے وقت کے بادشاہوں تک سے ٹکرا گئے۔ جودار پاشا نامی یہ شخص 16ویں صدی عیسوی میں اسپین میں پیدا ہوا، جسے بچپن میں ہی اغوا کر لیا گیا اور بعد ازاں ایک خواجہ سرا بنا کر بازار میں بیچ دیا گیا۔ بکتے بکاتے یہ شخص ایک دن مراکش کے سلطان کے دربار تک پہنچ گیا۔ یہاں اس نے اپنی قابلیت اور حکمت کے سبب اتنی ترقی پائی کہ اسے پاشا کے خطاب سے نوازا گیا اور مراکش کی فوج میں اعلیٰ کمانڈ اس خواجہ سرا کے سپرد کر دی گئی۔ اسی خواجہ سرا نے اس دور میں افریقہ میں قائم سب سے بڑی سلطنت سنگھائی پر حملے کی جسارت کی اور اسے فتح کر کے اپنے متی بنا لیا۔ بعد ازاں جودار پاشا نامی یہ شخص نئے بننے والے سلطان سے اقتدار کی جنگ کے دوران سولی چڑھا دیا گیا، ورنہ قریب تھا کہ یہ خواجہ سرا مکمل طور پر ملک افریقہ کا بادشاہ بن جاتا۔ پوتینس نامی یہ خواجہ سرا پہلی صدی عیسوی میں مصر کی انتہائی طاقتور اور نامور شخصیت گزرا ہے۔ اسے مشہور زمانہ ملکہ کلیوپیٹرا کی کہانی کا مرکزی ویلن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پتلی موس نامی ایٹ کو اپنی بہن اور بیوی یعنی کلیوپیٹرا کے خلاف اکسایا اور اسے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی جرأت اور ہٹ دھرمی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ یہ جولیس سیزر کے منہ پر اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بعد ازاں اسے سیزر کے قتل کی سازش رچنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ کلیوپیٹرا کو مصر کا مختار کل بنا دیا گیا۔ اسپورس روم کے بادشاہ نیرو کی ایک انتہائی خوبصورت بیوی کا نام سبینہ تھا۔ ایک مرتبہ جب سبینہ حاملہ تھی تو نیرو نے اس کے پیٹ میں زور سے لات ماری کہ سبینہ کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اپنی بیوی کے قتل کے بعد نیرو اس کی یاد میں کافی عرصہ تڑپتا رہا اور خود کو ملامت کرتا رہا۔ کچھ دن بعد روم کے بادشاہ نیرو نے اپنی مرحوم بیوی سبینہ کا ہو بہو ہم شکل ایک نوجوان لڑکا اسپورس ڈھونڈ نکالا۔ نیرو نے اسے مخنث بنوا کر اس سے شادی رچائی اور اسے سبینہ کے نام سے پکارنے لگا۔ نیرو سے شادی کے بعد یہ نوجوان لڑکا ملکاؤں جیسا لباس پہنا کرتا اور تمام شاہی درباریوں کو اپنی انگلیوں پر نچایا کرتا تھا۔ بادشاہ نیرو کے قتل کے بعد یہ لڑکا کئی فوجی افسروں اور حکومتی عہدیداروں کے پاس رہنے کے بعد ایک حکمران کے پاس پہنچا۔ اس حکمران نے اس لڑکے کو رومن عوام کے سامنے برنا حالت میں پیش ہونے اور ان کے سامنے رقص کرنے پر مجبور کیا، جس سے انکار کرتے ہوئے اسپورس نامی اس خواجہ سرا نے خودکشی کر لی۔ نرسس روم کے مشہور بادشاہ جسٹینین اول کے دور میں نرسس نام کا ایک خواجہ سرا ہوا کرتا تھا، جس نے ترقی کرتے کرتے شاہی دربار میں مشیر اعلیٰ کا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس خواجہ سرا نے بادشاہ جسٹینین کے خلاف ہونے والی بغاوت کچلنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا، جس کے انعام میں نرسس کو فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ عنایت کیا گیا۔ روم میں پھیلتی بغاوتوں اور بد انتظامیوں کے باعث جب بادشاہ جسٹینین نے سلطنت کو منظم کرنے کے لیے فوج کشی کا ارادہ کیا، تب اس نے رومی افواج کے سپہ سالار کو معزول کر کے اس کی جگہ رومن افواج کی کمانڈ خواجہ سرا نرسس کے حوالے کر دی۔ نرسس نے بغیر کسی فوجی تجربے کے مختلف جنگوں میں شاندار فتوحات کا ایک سلسلہ قائم کر دیا اور پورے روم سے شورشوں کا خاتمہ کرتے ہوئے بادشاہ جسٹینین کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اس خواجہ سرا نے بحیثیت سپہ سالار ذمہ داریاں سنبھالی تب اس کی عمر 70 سال سے بھی زائد تھی۔ سائلون دنیا کے دیگر حصوں کی طرح چین کا درباری نظام بھی کافی حد تک خواجہ سراؤں پر انحصار کیا کرتا تھا۔ ویسے تو چین میں کئی طاقتور خواجہ سراغ گزرے ہیں، لیکن سائلون جیسی دولت اور شہرت کسی کے مقدر میں نہ آئی۔
یہ اس دور کی بات ہے جب چین میں لکھت پڑھت کے لیے انتہائی مہنگی ریشم یا بانس کی چھال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سائلون نامی خواجہ سرا نے اس دور میں کاغذ کی ایجاد کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کاغذ کی صنعت کو فروغ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کی یہ ایجاد صرف چین میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مقبول ہونے لگی۔ کاغذ کی صنعت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایسے حالات میں چین کی حکومت پلٹی اور نئے بننے والے حکمران نے سائلون کی دولت اور اس کا اثر و رسوخ دیکھتے ہوئے اس کی جائیداد ضبط اور اسے قید کر لینا تھا، لیکن کاغذ کے موجد اس خواجہ سرا نے قیدی بننے سے قبل ہی خودکشی کر لی۔ ملک کافور سلطان علاؤالدین خلجی کا غلام تھا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد علاؤالدین خلجی کی فوج میں سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ اس غلام کو خلجی افواج نے حملے کے دوران قید کیا تھا، جسے بعد ازاں خواجہ سرا بنا دیا گیا۔ ملک کافور کو علاؤالدین خلجی نے اپنے سپہ سالار نصرت خان سے 1000 دینار کے عوض خریدا تھا۔ ملک کافور میدان جنگ کا بہترین ماہر تھا، جس کے سبب وہ فوج میں ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ 1305 عیسوی میں ملک کافور نے امروہہ کی جنگ میں منگولوں کو شکست فاش دی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے طول و عرض میں مختلف ریاستوں کے خلاف ملک کافور نے کئی کامیاب مہمات سر انجام دی اور علاؤالدین خلجی کو کوہ نور ہیرے سمیت بے بہا ہیرے جوہرات سے بھر دیا۔ اسی وجہ سے علاؤالدین خلجی نے ملک کافور کو وزارت عظمیٰ اور اپنی فوج کے سپہ سالار کا عہدہ عنایت کیا۔ اسی غلام کے سبب ہندوستان میں 13ویں صدی عیسوی کو خواجہ سراؤں کے حوالے سے ایک قابل فخر صدی کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔